وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحفظه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ آپ حضرات کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کی محنت کو بے حد قبول فرمائے اور سارے عالم کے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے تمام تر کامیابی قیامت تک آنے والے لوگوں کی جو رکھی ہے وہ محض اپنے دین کے اندر رکھی ہے. جب دین دنیا میں اور زندگیوں کے اندر آتا ہے کامیابی آتی ہے، اور جب دین زندگیوں سے نکل جاتا ہے ناکامی آتی ہے. جتنے بھی پھیلے ہوئے دنیا کے اندر نقشے ہیں ان سارے نقشوں کے اندر کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے انبیاء علیہ السلام کے طریقوں کے اندر رکھی ہے. اصل کامیابی انبیاء علیہ السلام نے جو رکھی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر رکھی ہے. اس واسطے عقل سے دین نہیں ہے بلکہ حکم سے دین. ہم عقل اپنے دین کے اندر داخل کرتے ہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے اگر دین عقل پر ہوتا، اگر دین اپنی رائے کے اوپر ہوتا تو مسئلے پر بجائے اوپر مسح کرنے کے خفین پر نیچے کی جانب مسح کیا جاتا. مسح خفین گندا نیچے سے ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر مسح کہاں ہو رہا ہے؟ مسح اوپر کیا جاتا ہے. اس بات سے میرے محترم دوستو ہمیں ساری اپنی عقل ساری دنیا سے ہٹا کر اپنے عقل کو حوالے کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے. ہمیں اپنی ساری عقل دنیا سے ہٹا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے حکم کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آنا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جہاں سے عقول انسانی جا کر ختم ہو جاتی ہے، جہاں انسانی عقل جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے معجزے شروع ہوتے ہیں. اب کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی کہ تب ہوا میں اڑے، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی مچھلی کے پیٹ میں آدمی رہے اور تیرتا رہے، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی آگ کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہو اور وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہے، کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور ان کے کھر بھی گیلے نہ ہو، ان کے پیر بھی گیلے نہ ہو. کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی ہاتھ کے اندر کنکر ہو اور وہ کنکر کلمہ پڑھنا شروع کر دے. کوئی عقل تصور نہیں کر سکتی درخت کو اشارہ کیا جائے اور درخت چلنا شروع کر دے. یہ عقل تصور نہیں کر سکتی. اس بات سے جہاں عقول انسانی جا کر ختم ہو جاتی ہے، جہاں عقول انسانی جا کر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے معجزے شروع ہوتے ہیں. ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ سارا نظام کائنات سے چل رہا ہے. یہ نظام کائنات سے نہیں چل رہا بلکہ سارا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود. یہ کہا کرتا تھا کہ نظام سارا میں چلا رہا ہوں. عقل اس کی ماری گئی، عقل کا بندہ تھا. اب اپنی عقل ناقص عقل سے اپنی بات کو سمجھانے کے واسطے اس نے کیا کیا؟ ایک قیدی کو بلوایا جس کے مرنے کا حکم تھا. اس کو بلوا کر اسے آزاد کر دیا. اور ایک آدمی سڑک پر چلا جا رہا تھا، اسے بلوایا اور اسے بلا کر اس نے قتل کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، زندے کو مردہ کر دیتا ہوں. اس کے مرنے کا حکم تھا، میں نے چھوڑ دیا اور اس کو زندہ کرنے کا، اس کو زندہ سلامت
بجے چل رہا تھا، اسے میں نے بلا کر مار دیا، یہ کم میرا کرنے کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے دین سمجھایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور سی مثال دی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل جلالہ عما نوالہ، ہر دن سورج کو نکال رہے ہیں مشرق سے اور ہر دن سورج کو لے جا کر ڈبا رہے ہیں مغرب کے اندر، تم صرف ایک دفعہ ایسا کر کے دکھا دو، صرف ایک دفعہ ایسا کر کے دکھا دو کہ مغرب سے سورج نکلے اور مشرق میں جا کر ڈوب جائے۔ ایک دن ایسا سورج کو نکالنا اور ڈبانا تو بہت دور کی بات ہے، سورج کی رفتار کو ساری دنیا مل کر بھی ایک لمحے کے واسطے آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ سارا سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، چاند اپنی منزلیں پار کر رہا ہے، ہر دن اپنی منزل پار کرتا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کا سارا نظام نکال رہے ہیں، سارا کا سارا نظام چلا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو جن کو آپ پڑھ رہے ہیں، جس سائنسدانی کو جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، جتنا چاند اور سورج کو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جتنا ستاروں کے فوائد کو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، جتنا پھیلے ہوئے کائنات کو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، ان سے دو راستے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو اس زمانے کے سائنسداں بتاتے ہیں، وہ ایک وہ راستہ جو اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ بتاتے ہیں، وہ ایک وہ راستہ جو اس زمانے کے بڑے لوگ کا کیا کہنا چاہیے گمراہ لوگ بتاتے ہیں، ایک وہ راستہ جو ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں۔ دو راستے ہمارے سامنے، ایک ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر میں ستارہ غائب ہو گیا، اب اس سے بڑی شکل نکل کر سامنے چاند نکل کر سامنے آیا۔ جبکہ سائنس کہتی ہے کہ چاند چھوٹا ہے، ستارے بڑے ہیں، لیکن دیکھنے میں چاند کیا لگتا ہے؟ چاند بڑا لگتا ہے۔ تھوڑی دیر میں چاند سامنے آیا، چاند کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ اس سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر میں چاند غائب ہو گیا، چاند سے بڑی چیز نکل کر سورج سامنے آ گیا۔ چاند سے بڑی چیز کیا ہے؟ سورج نکل کر سامنے آیا، تھوڑی کہنے لگے یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر میں سورج بھی ڈوب گیا، پھر فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تمام تر شکلوں سے رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف رخ کر دیا۔ میں نے تمام تر شکلوں سے رخ پھیر کر کس کی طرف رخ کر لیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کے اندر یہ فرما رہے کہ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام ستارے کا انکار کر کر آگے بڑھ گئے، لیکن آج کا مسلمان ستارے کے اوپر ہی اٹکا ہوا ہے۔ آج کا مسلمان کس کے اوپر اٹکا ہوا ہے؟ وہ ستارے کو دیکھ کر چل رہا ہے کہ جی ستارہ بتا رہا ہے کل کو بارش ہونے والی ہے، ستارہ بتا رہا ہے کل کو ایسا موسم ہونے والا ہے، ستارہ بتا رہا ہے کل کو فلاں کام ہونے والا ہے، ستارہ بتا رہا ہے کل کو فلاں کام ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں کسی کو معلوم کہ بارش کب ہونے والی ہے۔ 5 چیزیں ایسی اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ بارش کب ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، کل کیا ہونے والا ہے، کس کی موت کس جگہ پر آئے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کل کو، ہم جانتے ہیں آگے کیا چیز پیش آنے والی۔ ایسی مشینیں ہمارے پاس ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا ہے، بچہ ہے لڑکا ہے۔ نہیں میرا محترم دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو علم غیب ہے، وہ علم غیب کس کے پاس ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے مزے کا واقعہ حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں، لشکر تیار کر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری ہو رہی لشکر کی۔ اتنے میں ایک نجومی آیا، نجومی آ کر کہنے لگا اے علی یہ وقت آپ کے نکلنے کا نہیں ہے، میں نے دن میں نجوم دیکھا ہے، میں نے ستاروں کا علم دیکھا ہے، ستاروں کا علم یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس وقت نکل کر چلے گئے تو آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فرمانے لگے کہ اگر میرے نکلنے کا ارادہ بھی نہ ہوتا پھر بھی تیری یہ بات سن کر میں ضرور نکلتا اللہ کے راستے۔ اب تو میں ہر حال میں میں کیا کروں گا؟ ہر حال میں نکلوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے اس بات سے کہ کوئی بتائے خبر کی کل کی کیا پیش آنے والی ہے، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ حیات الصحابہ میں تو آپ کو نقل کیا گیا۔ تو میرے محترم دوستوں
دوستو جتنا ایک عام آدمی، ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ یہ کہنا طلبت ہے کہ جتنا ایک عام آدمی اللہ کی توحید کو بولتا ہے، جتنا ایک عام آدمی اللہ کی توحید کو بولتا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ حضرات کو اللہ کی بڑائی بولنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جو تعلیم حاصل آپ حضرات کر رہے ہیں وہی ایک اللہ کے نہ ماننے والا بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور علامہ اقبال نے ان دونوں کے درمیان فرق بتایا۔ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم، کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی کیا پہچان ہے؟ گم اس میں ہے آفاق۔ اب کافر کو دیکھیے آپ، اللہ کا نہ ماننے والا ستاروں کو دیکھتا ہے، ستاروں ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے، چاند کو دیکھتا ہے، چاند ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے، کسی اور چیز کو دیکھتا ہے، اسی چیز کے اندر کھو کر رہ جاتا ہے، جبکہ یہ سارا آفاق ایک مومن کے اندر کھویا ہوا ہے۔ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس کارخانے کے اندر زندہ رہے گا، جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس زمین کے اندر زندہ رہے گا، اللہ اس نظام کو چلاتے رہیں گے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا رہے گا، چاند اپنے وقت پر ظاہر ہوتا رہے گا، دریا بہتے رہیں گے، سمندر اسی طرح ٹھہرے رہیں گے، آسمان اپنی جگہ اسی جگہ رکا رہے گا، اور جب ایک اللہ اللہ کہنے والا بھی موجود نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس تمام کارخانے کو ختم کر دے۔ تو بتائیے کہ ایک ایمان والے سے کارخانہ چل رہا ہے، ایک اللہ اللہ کہنے والے سے کارخانہ چل رہا ہے، یہ کارخانہ کسی کے بتانے سے کسی اور چیز سے نہیں چلتا۔ اس واسطے ہر چیز کو پھیرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف۔ صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، اونٹوں میں بیماری پھیل گئی ہے، اونٹوں کے اندر بیماری آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور امتحان پوچھا، ارے کیسے آ گئی اونٹوں میں بیماری؟ کیا مطلب؟ کیا رسول اللہ، ایک اونٹ کو بیماری ہوئی تھی، اسی اونٹ سے سارے اونٹوں میں بیماری پھیلتی چلی گئی ہے، اسی اونٹ سے سارے اونٹوں میں بیماری آتی چلی گئی ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے اونٹ کو کہاں سے آئی تھی بیماری؟ اور صحابی فرمانے لگے اللہ کے حکم سے آئی تھی۔ فرمایا اسی طرح سارے اونٹوں کو جو بیماری آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے آئی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ مستقل طور پر کہ بیماری سے بیماری نہیں پھیلتی، بیماری تو اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیماری مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، مخلوق مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاتی جب تک خالق کا حکم درمیان سے داخل نہ ہو جائے۔ یہ جب بھی بیمار ہو جائے، آدمی بڑی سے بڑی بیماری آ جائے، یہ بیماری اسے نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک خالق کا حکم یعنی اللہ کا حکم درمیان میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ کوئی بیماری انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ لیکن یہ بات یہ جب سمجھ میں آئے گی جب ہم عقل سے ہٹ کر حکم کے اوپر آ جائیں گے۔ ہم نے بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھی، ہر زمانے کے انتہا پر انبیاء علیہ السلام ایسے معجزے لے کر آتے ہیں، ایسے معجزے لے کر آتے ہیں کہ انسان اسے تصور نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بتایا جاتا ہے سائنس کا بڑا زور چلا کرتا تھا، طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی جایا کرتی تھی، طرح طرح کی چیزیں وجود میں آیا کرتی تھی، جہاں جا کر کی چپ ختم ہو جاتی ہے، جہاں جا کر سارے سائنسدانوں کی سائنسدانی ختم ہو جاتی ہے، جہاں کوئی عدلیہ کام نہیں کرتی ہے، وہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ مجھے کو حکم کیا کرتے تھے تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، یہ خدا سے کھڑا ہو جائے۔ جہاں نفس نے چھوڑ دیا تھا، جہاں ساتھ چھوڑ دیا، ساتھ میں ساتھ چھوڑ دیا، سارے ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کرتے تھے نہیں، اب اس کی روز برواد کر چکی ہے، اب اس کا سسٹم ہمارے، اب ہم اس کے اندر جو پلٹ تو واپس نہیں لے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی دوا نہیں بنی جو مردے کو زندہ کر کے کھڑا ہو، اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر کر کھڑا۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے سائنس کی شروعات عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، جب بھی عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ سائنس کا پورا عروج جو ہوگا انتہا کو پہنچے گا وہ دجال کے زمانے میں، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کو بھیجیں گے، ایسا نظام لے کر آئے گا دجال، ایک اشارہ کرے گا کھیت کھل جائے گا، ایک اشارہ کرے گا کھیت کٹ جائے گا، ایک اشارہ کرے گا کھیت
امتحان دینا شروع کر دے گا، اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی، اس کے ساتھ اس کی دوزخ ہوگی، گیہوں کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، گیہوں کے پہاڑوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوگا، دیکھنے والے اسے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو بھی اسے ایمان کی نگاہ سے دیکھے گا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا۔ ہمارے نبی فرماتے کہ جتنے باطل آلات اس زمانے کے اندر چل رہے ہیں، جتنی باطل کوششیں اس زمانے کے اندر چل رہی ہے، جتنی باطل چیزیں اس زمانے کے اندر چل رہی ہے، اگر اسے ایمان والا آج بھی دیکھتا ہے ایمان کی نظر سے تو اس کو کافر لکھا ہوا پہچان لے۔ اس بات میں دوستو جو خدمات آپ حضرات انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری کی خدمت ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی خدمت ہو، چاہے وہ طبی شعبے کی خدمت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں پیسے کمانے کے شعبے نہیں تھے، یہ ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت کے شعبے، انسانیت کے خدمت کے شعبے۔ ایک آدمی وکالت پڑھ رہا ہے، وکالت خدمت کے لیے تھی، ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری خدمت کے لیے تھی۔ جب اس میں خدمت کا جذبہ ہوا کرتا تھا، اللہ ضرورتوں کو اظہار کیا کرتے تھے، امراض کا انکشاف کیا کرتے تھے۔ اب جب خدمت کی جگہ سے پیسہ کمانے کا جذبہ بن گیا ہے، بیماری کا پتہ نہیں چلتا، خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مرض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مرض کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں، مرض بڑھتے۔ اب سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک پتی شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، شہد کی مکھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے الہام کرتے ہیں، وہ اوحیٰ ربک الی النحل، تیرا رب جو ہے وہ مکھی کی طرف الہام کرتا ہے، مکھی کو بتاتا ہے کس پھل سے رس چوسنا ہے، کس پھل سے رس نہیں چوسنا، کس پھل سے جانا ہے، کس پھل پر نہیں جانا ہے، کس پھول سے رس لینا ہے، کس پھول سے رس نہیں لینا ہے۔ یہ وہاں سے رس کو جمع کرتی ہے، رس کو جمع کر کر اٹھا کر لے کر آتی ہے، لا کر اپنے چھتے کے اندر اس کو بھرتی ہے۔ اس کا ایک پورا نظام بتایا جاتا ہے، ہر آنے والا پرندہ، ہر آنے والی شہد کی مکھی کو باقاعدہ شہد کی مکھیاں چیک کرتی ہے کہ صحیح چیز لے کر آ رہی ہے، غلط چیز لے کر آ رہی ہے۔ اگر صحیح چیز لے کر آ رہی ہے اسے چھتے میں داخل ہونے دیتے، اگر کوئی غلط پھول سے رس چوس کر رہی ہے اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ آپ دیکھیں گے چھتے کے نیچے بہت سی مچھلی مری پڑی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو غلط پھول لے کر آتی ہے۔ بات ہے کہ ایک کی مکھی کو اللہ انعام کر رہے ہیں کیونکہ یہ نفع کی چیز لوگوں کے واسطے مہیا کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کر رہے ہیں۔ پھر ایک انسان جو انسان کی خدمت کے واسطے کسی خیر کے کام میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اللہ اس کے اوپر کتنی ضرورتوں کو انعام اور کتنے امراض کو اس کے اوپر انکشاف ہوگا، کتنے امراض کھل کر اس کے سامنے آئے۔ واسطے یہ ڈاکٹری کا پڑھنا یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹری کا پڑھنا یہ انسانیت کی خدمت ہونے کی وجہ سے ہے، یہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہونے کی وجہ سے۔ وکالت کا پڑھنا اس واسطے نہیں ہے کہ ہم مظلوم سے پیسہ کمائیں، ہم مظلوم سے پیسہ کمائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر وکالت اس واسطے پڑھ رہا ہے کہ مظلوم کو مزید دبایا جائے گا، ظالم کی مدد کی جائے گی، تو یہ بالکل ظالمی کی طرح ہے۔ ایک ظالم آدمی نے زمین قبضہ لی، وکیل صاحب آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ سے 50 لاکھ روپے کی زمین قبضہ گئی ہے، آپ ایسا کریے 25 لاکھ روپے مجھے دے دیجیے، 25 لاکھ روپے کی زمین کو چھڑوا دوں گا، 10 لاکھ روپے مجھے دے دیجیے، 10 لاکھ روپے میں زمین کو چھڑوا دوں گا، 5 لاکھ روپے مجھے دے دیجیے، 5 لاکھ روپے میں بات کر کے زمین کو چھڑوا دوں گا۔ ہمارے فرماتے وہ 40 لاکھ کا ظالم ہے، یہ 10 لاکھ کا ظالم ہے، دونوں ہی ظالم ہے۔ ہماری معاشرہ، ہمارے رہن سہن، ہمارا کاروبار، ہماری وکالت، ہماری ڈاکٹری، یہ سارے وہ شعبے ہیں جن سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے، جس میں ان سے اسلام کو پہچانا جاتا ہے، جس سے اسلام کو پہ تعارف کرایا جاتا ہے۔ یہ سارے وہ شعبے سارے کیا ہے؟ یہ ہمارے عدالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بعض لوگ آتے ہیں اور آ کر چل گزار جدید زمانے کے اندر یہ وکیل ہے بڑا اچھا بولتا ہے، یہ وکیل ہے اس کے اندر سیٹنگ بنی ہوئی ہے، یہ وکیل ہے اس کے اندر تعلقات قائم ہے، یہ وکیل ہے اس سے ہم کام کرائیں گے، ہماری زمین ہو یا نہ ہو، ہمارا حق ہو یا نہ ہو، یہ اچھا بول کر اچھا کر کر ہمیں ہمارا کی زمین دلا دے گا، فلاں
ملا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بعض لوگ آتے ہیں صرف زبانی سے کام لیتے ہیں, تیز بولنے سے کام لیتے ہیں, بات کو اس طرح روڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں, کسی دوسرے کا حق مجھ سے لے کر چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو, وہ میرے سے جہنم کا ٹکڑا لے کر جاتے ہیں. ایسی عدالتیں ہوا کرتی تھی, ایسا اسلام کا تعلق عدالتوں سے ہوا کرتا تھا, ایسے معاملات ہوا کرتے تھے, اسلام کا تعلق معاملات سے ہوا کرتا تھا. کل کو آپ میں سے کوئی جج بنے گا, کل کو آپ میں سے کوئی وکیل بنے گا, حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگی وہ اسوہ حسنہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی رکھی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک دن آتی جنگی لباس ہوتا ہے پہننے کا, وہ گر گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یہودی نے جرا, یہودی کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم والضالین میں یہودی آتے ہیں, گمراہ ترین قوموں میں سے ہے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے گزر رہے ہو, راستے پہ کر دو. کیسے آ جا کے ساری دنیا میں علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اس کے پاس زرا ہے, فرمایا یہ زرا میری ہے. اس نے کہا نہیں یہ زرا تو میری ہے. فرمایا نہیں یہ زرا میری ہے. چلو مسئلے کو لے کر عدالت کے اندر چلتے ہیں. امیر المومنین مسلمانوں کے امیر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جن جج کو متعین کیا گیا ہے قاضی شرح, وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ جج ہے. جیسے ہی عدالت کے اندر داخل ہوئے قاضی شرح اپنی جگہ سے اٹھ گئے, اٹھ کر اپنی کرسی کے اوپر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بتائیے کیا حکم ہے امیر المومنین, کیسے آنا ہوا ہے آپ کا امیر المومنین. سارا منظر یہودی اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ میری جرا نہیں کی جرا, سارا منظر دیکھ رہا ہے اپنے آپ. فرمانے لگے دیکھو بھائی بات ایسی ہے, اس نے ہماری زرا لے لی ہے, اس سے دیے کہ ہماری زرا ہمیں واپس کر دے. امیر المومنین زرا اس کے پاس ہے, گواہ کے پاس ہونے چاہیے, گواہ کس کے پاس ہونے چاہیے. بتائیے کون گواہی دے گا کہ یہ زرا آپ ہے؟ فرمایا میرے دونوں بچوں کو پتا ہے, حضرات حسنین گواہی دیں گے. سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حضرات حسنین, پر ایک زرا کے بارے میں نعوذ باللہ جھوٹ بولیں گے. نہیں ابھی یہ نظام نہیں ہے. باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی, باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. ہم جھوٹے گواہ کھڑے کر کے اپنا کام بنوا لیتے, کس کو منع کر رہے ہیں؟ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں. اچھا بھی ایسا کرو, میرا کمبر غلام ہے وہ گواہی دے گا, اسے بھی پتا ہے کہ ذرا میری ہے. اور میں نے امیر المومنین آقا کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی. آپ سے تو غلام اور کوئی گواہ دے کر آئے نہیں, میرے پاس ایک چیز گواہ نہیں امیر المومنین. پھر تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ زنا یہودی کے پاس رہے گی, آپ کے پاس واپس نہیں جائے. سارا منظر یہودی نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام, یہ اسلامی نظام, یہ اسلامی چیزیں ہماری عدالتوں کے اندر نظر آتی ہیں. ایک کتاب ہے مشائخ کہانی کا, اس میں نقل کیا ہے ایک مسلمان کہتے یہ زمین ہماری ہے اور غیر کہتے یہ زمین ہماری ہے. جھگڑا بڑھتا چلا گیا, بغیر کی حکومت جھگڑا بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا ان کے پاس. اب جو غیر پہنچے وہاں پہنچے, انہوں نے پوچھا بھائی گواہ بتاؤ کون ہو گئے اس زمین کے اوپر, گواہ بتاؤ کون ہو گئے اس زمین کے اوپر. فرمانے لگے, انہوں نے کہا غیروں نے آ کر یہ مولانا مظفر صاحب شاید سے بتائیے خاندان مولانا مظفر صاحب سے. فرمایا کہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ زمین کس کون گواہی دے گا, مظفر گواہی دے. ایک طرف مسلمانوں کا مسئلہ, ایک طرف کس کا مسئلہ مولانا ہے. مولانا نے آگے فرمایا ہاں یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ مسئلے یہ زمین تو انہی لوگوں کی ہے جو لوگ زمین کا دعویٰ کرتے ہیں. فیصلہ کیا زمین تو تم لوگ جیت گئے لیکن مولانا اسلام جیت. مولانا کیا جیت گئے؟ کیسے حساب
صاف صاف حضرات صحابہ رضی اللہ ایک استجمات کہا کرتے ہیں. بڑے مزے کا واقعہ نہیں پڑھ لینا ہے, صحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ رشتہ دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے. اب رشتہ دے ہو گیا, بات سے ہو گئی. وہ لوگ آئے آ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کتنا اچھا ہوا ہے رشتہ ہو گیا, کتنا عمدہ بات ہوئی ہے, بات سے ہو گئی ہے, کتنا اچھے آدمی ہے. کیسا ہے آپ کے بھائی؟ کہنے لگے دیکھو بھائی صاف بات ہے, میرا بھائی یہی قرآن, اس کے اندر یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. ساری باتیں کس کو بتا دی؟ لڑکی والوں کو بتا دی. یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے. وہ ساری بات سن کر لڑکی والے کہنے لگے کہ جی سب کچھ اپنی جگہ, ہم تو اسی سے شادی کریں گے کیونکہ یہ آپ تو بھائی. اس واسطے یہ باتیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز انصاف ہمارے اندر پیدا ہو, لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. پھر نمبر دوسری بات, جتنا بھی بات اس دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے, جتنے بھی نقشے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں, ان کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہ آئے, بلکہ ان کا یقین دلوں سے نکل کر ہر چیز کو اللہ کے حکم سے جوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. ہر چیز کو اپنے اعمال سے جوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. کبھی بھی سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی زلزلہ کیوں آتا ہے, کبھی بھی سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی قحط کیوں پڑتا ہے, کبھی بھی سائنس آپ کو یہ نہیں بتائے گی امراض دنیا میں کیا آ رہے ہیں. یہ بتائے گی آپ کو جو دین بتائے. زلزلے اس واسطے آتے ہیں جب اللہ کا حکم زمین پر ٹوٹتا ہے, زمین کب کب آ جاتی ہے, اس واسطے زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, سورج کی روشنی چھین لیتے ہیں, اس واسطے سورج کے اندر سورج چاند گرہن ہوتا ہے, سورج گرہن ہوتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, اس واسطے نہ ہوتا ہے. جب زمین کے اوپر زنا ہوتا ہے زلزلے آتے ہیں, جب زمین کے اوپر ظلم ہوتا ہے قحط آتا ہے, جب زمین کے اوپر زیادتی ہوتی ہے تو آتا ہے. ایک گناہ کا اثر یہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک پرندہ جو سب سے دور انسانی و آبادی سے رہتا ہے, سرخابی سے کہتے ہیں, وہ پرندہ تک انسان کے گناہ کرنے سے متاثر ہو جاتا ہے. جنازے گزر رہا ہے, جنازے کو دیکھ کر فرمانے لگے یہ تو اس کو راحت ہو گئی ہے, یہ لوگوں کو اس سے راحت ہو گئی ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین حیران ہو گئے, فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے, ہم سمجھ نہیں پائے. تو اس کو راحت ہو گئی ہے, اس سے راحت ہو گئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر یہ نیک وقت آدمی تھا تو دنیا کی تکالیف سے اس سے راحت ہو. الموت تحفۃ المؤمن, موت جو ہوتی ہے وہ ایمان والے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ تحفہ ہوتی ہے. اور اگر یہ بدبخت تھا تو اس کی نافرمانیوں سے, اس کی پریشانیاں, اس کی نافرمانیوں سے زمین والوں کو راحت ہو گئی ہے اور زمین کو راحت ہو گئی ہے. جہاں ایک اللہ کے نہ ماننے والے کی کامیابی کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے ایک اللہ کے ماننے والے کی کامیابی کی ابتدا ہوتی ہے. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا کا مال جمع کیا, ساری دنیا کا خزانہ جمع کیا, ساری دنیا کی چیزیں جمع کی, لیکن جب قبر میں جا رہا ہے من مالا فقد قامت قیامتہ, کہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی ہے, جیسے ہی آنکھ بند ہوئی ہے, اب اس کے اوپر قیامت قائم ہو گئی ہے, اب اس کو کوئی چیز کام نہیں دے گی. اور جہاں ایمان والے کی آنکھ بند ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت وہ ایمان والے کے واسطے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سب کر رہے ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا قبول کر رہے ہیں. اس بات میں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر اللہ نے وہ کامیابی رکھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے اندر طاقت رکھی ہے کہ ساری دنیا کی طاقت سے اس کا مقابلہ خوش ہو رہا ہے کہ ہم چاند کے اوپر پہنچ گئے, ہم نے چاند کے اوپر حاصل اتار دیا ہے, ہم بنا ستارے کے اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا جانے پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے, اللہ بہتر جانتا ہے. آج کا سائنس وہ چاند پر پہنچنے سے خوش ہو رہا ہے, اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے وہ طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے کے اندر رکھی ہے کہ دنیا سے کھڑے کھڑے ایک اشارہ چاند کی طرف کیا, اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے. اب ایک اور طاقت ہو رہی ہے. کرتے تھے کہ میرا ایک ہی چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بستی ایک ہی تیار ہو, اس میں حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے دین ہو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہو. میں ساری دنیا کے سائنسدانوں سے، میں ساری دنیا میں ایٹمی ہتھیار بنانے والوں سے، میں ساری دنیا کے طاقتور ممالک سے یہ بات کہوں کہ تم سب کے سب اپنی طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی پر آزما کر دیکھ لو کہ تمہارے ہتھیار کی زیادہ طاقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی زیادہ طاقت. اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. یہ گھر مکڑی کا جالے سے بھی کمزور طاقت ہے. جس طرح مکڑی کا جالا بے حیثیت ہوتا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اللہ کے دین کے سامنے ایسی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب گھر کی صفائی نہیں ہوتی، جب گھر کی صفائی نہیں ہوتی تو مکڑی جانا لگا دیتی. آپ دیکھیے گھر بند کر کے چلے جائیے کوئی چیز کے واسطے، اب مکڑی جگہ جگہ جانے لگا دیتی. پھر گھر کی صفائی شروع ہوتی ہے، کپڑا مارا جاتا ہے، جانا صاف ہو جاتا ہے، جھاڑو ماری جاتی ہے، جانا صاف ہو جاتا ہے، ہلکے سے ہوا ماری جاتی ہے، جانا صاف ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب صفائی ختم ہو جاتی ہے مکڑی جانے لگا دیتی. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کی محنت ختم ہو جاتی ہے، باقی زمین کے اوپر آ جانے لگا دیتی. محنت ختم ہوئی تھی، نمرود نے جانا لگا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے محنت شروع کی، نمرود کا جانا ختم ہو گیا. محنت ختم ہوئی تھی، فرعون نے جانا لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر محنت شروع کی، فرعون کا جانا ختم ہو گیا. محنت ختم ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک آنے میں جانا لگ گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے محنت شروع کی، سارے جالے صاف ہو گئے. محنت ختم ہوئی تھی، قیصر و کسریٰ نے جانا لگا دیا. محنت شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کے جالے کی طرح ساری باتیں کو ختم کر کر رکھا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام والسلام، انبیاء علیہ السلام والسلام والی زندگی یہ مسلمانوں کے ترقی کا ذریعہ ہے. یہ جو کچھ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، جس لائن کو بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے، مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو کس نے. وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. یہ چیزیں تھیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے. اب ہم یہ سمجھے کہ جو ان کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہو، ہم کامیاب ہو جائیں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے مال و دولت سے نہ مسلمان کبھی کامیاب ہوا ہے، نہ قیامت تک کبھی کامیاب ہو. نہیں، ہماری عادت عالی ہونی چاہیے، ہم باطل کا مقابلہ کریں گے. ہماری عادت صلاحیت ہونی چاہیے، ہم باطل کا مقابلہ کریں گے. ہمارے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے. سب کچھ ہمارے پاس ہو، اگر دین ہمارے پاس نہیں ہے ہم کسی چیز کو نہ مقابلہ کر سکتے، نہ اپنی بات سمجھا سکتے. یہ پنجیت کی بات. یہ تھا فقر بوذر. حضرت بوذر نے غفاری کا تقویٰ، حضرت بوذر نے غفاری کا کی مبارک زندگی، صدق سلمانی، سلمان فارسی کی سچائی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، انہوں نے اسلام کو سکھایا تھا، انہوں نے اسلام کا تعارف کرایا تھا، انہوں نے اسلام کو بس میرے محترم دوستو ان باتوں کو ذرا اس طریقے سے سمجھیے. بڑی زبردست بات حضرت صحابہ میں حضرت سے نقل کی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں گیا بلانے کے واسطے عبد الرحمن بن عوف کو. جیسے عبد الرحمن بن عوف گھر کے قریب آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے رونے کی اور چیخنے کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رو رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، کوئی بہت بڑی بات پیش آ گئی ہے، کوئی بہت بڑی بات پیش آئی ہے. دل کے اندر داخل ہوئے، دونوں مونوں کے اوپر ہاتھ رکھا عبد الرحمن بن عوف نے عمر بن خطاب کا اور کہنے لگے امیر المؤمنین صبر کیجیے، امیر المؤمنین غم مت کیجیے، امیر المؤمنین پریشان مت ہوئیے. جو بھی پریشانی آئی ہے، جو بھی صدمہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر دے گا، آپ ہمت رکھیے. فرمانے لگے اے عبد الرحمن میں کیسے صبر کروں اور میں کیسے ہمت رکھوں. مسلمانوں کے پاس کتنا مانا یہ بھی کوئی بات ہے رونے کی، یہ بھی کوئی بات ہے غم کرنے کی، یہ بھی کوئی بات ہے افسوس کرنے کی. آپ ایسا کیجیے، اس سارے مال کو تقسیم کروائیے مسلمانوں کے درمیان، اس سارے مال کو بیت المال کے
اندر جمع کروائیے، مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں گے، پریشانی آئے گی، ضرورت آئے گی مسلمانوں کی، بھائی ہم بیت المال سے نکال کر مال کو تقسیم کریں گے، بات دیں گے، یہ تو شکر کرنے کا وقت ہے، شکر کرنے کا، یہ غم کرنے کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا اے عبد الرحمان، جس قوم کے بیت المال میں یہ مال داخل ہوا ہے، اللہ نے اس قوم کو کبھی کامیابی دی، قوم کو کیا نہیں دی؟ حضرت مولانا بڑی تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعے کو بیان فرمانے لگے کہ جنگ قادسیہ ہوئی تھی، جنگ قادسیہ کے اندر کتنا فتح ہوا ہے، کتنا فتح ہوا تھا جنگ قادسیہ کے اندر، اس کا مال آیا، اتنی بڑی تعداد میں مال آیا مدینہ منورہ، اتنی بڑی تعداد میں کہ پوری مسجد کسرا کے خزانے سے بھر گئی۔ حضرت جلیل بجلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک صندوق کی طرح سے سارے لوگ اس طرح کے سامان کو اٹھا رہے، سارے لوگ اس طرح کی چیزوں کو جمع کر رہے، سارا مال جمع کیا جا رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی صندوق کی تلاش کرتے کرتے، یہ ہیرو کے بڑے تاجر تھے، ہیرو کے بارے میں خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے، انہیں تلاش کرتے کرتے وہ ہیرے سے بھری ہوئی صندوق کی کے کپڑے پھٹے ہوئے، پورا کپڑا جسم کے اوپر پہنے ہوئے نہیں ہے، حضرت جلیل بجلی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، خستہ حال ہے ہماری اعتبار سے، اور اس صندوق کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور لے کر چل رہے ہیں، اور اس صندوق کی سے بات چیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اے صندوق جی، اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو تیرے ملنے کا دنیا میں کسی کو علم نہ ہوتا، اگر مجھے کیا نہ ہوتا، یہ ہے سچے لوگ اللہ نے بڑے بڑے وعدوں کو پورا کیا ہے، جن کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کا نظام کیا ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں ہم یہ کریں گے، ہمارے ہاتھ میں نظام عالم آ جائے ہم یہ کریں گے، ہمارے ہاتھ میں فلاں چیز آ جائے ہم یہ کریں گے۔ ارے جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہم اس میں کچھ نہیں کر پا رہے، پھر باقی چیزوں میں کچھ کر لیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جتنی دین پر چلنے کی اللہ نے مسلمان کو طاقت دی ہے، جب تک مسلمان اس دین پر نہیں چلے گا جس پر ابھی مسلمان کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے چلنے کی، اللہ کبھی بھی اس پر اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ کبھی بھی اس پر اس کی مدد نہیں کرے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے ساری رات محنت کیا مسجد نبوی کا۔ سورج نکلا جب صبح کو اور اس خزانے کے اوپر سورج کی شعاعیں پڑی، کہنے لگے امیر المومنین سچے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اگر یہ سچے نہ ہوتے تو یہ مال کبھی مدینہ منورہ بس میرے مطلب سمجھیے اصل کامیابی ان سارے نفوذ کے حاصل کرنے میں نہیں ہے، اصل کامیابی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے اندر ہے۔ اس بات حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارا علم جو ہے وہ قبر کے 3 سوال، سارا علم کیا ہے؟ قبر کے 3 سوالوں کا جاننا سارا علم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا مبارک زندگی علم ہے، اللہ کے رسول کی باتیں علم ہے، اس کے علاوہ سب کچھ فن ہے، حاصل کرنے کا، حاصل نہ کرنے سے کوئی نقصان نہیں، حاصل کرنے سے کوئی فائدہ۔ اگر دین زندگیوں کے اندر نہیں ہے تو بات کہتے ہیں قبر کے 3 سوال، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، رب کا جاننا، اللہ جل جلالہ کیا احکامات ہیں ان کا جاننا دین ہے۔ من نبیوں کا، تمہاری جانب کسے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، یہ ہے اصل علم، یہ ہے اصل علم۔ اور آپ دیکھیے شاید دنیا میں آج تک کوئی ایسا مہربان ممتحن ہو جس نے اپنے پرچے کو اسکول کے امتحان ہوتے ہیں نا، کالج کے امتحان ہوتے ہیں، دیکھیے کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، کہیں سے پرچے کا کوئی امتحان مل جائے ہمیں کتنی فکر کرنی پڑتی ہے، کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہے، ایسے امتحان کی تیاری کرنی پڑتی ہے، فلاں کا پرچہ تیار ہو کر آیا ہے، کوئی سوال مشکل آ جائے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پرچوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، سوال کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ کیسی رحیم ذات ہے اللہ جل جلالہ عظمت والو کی، جس سے سب سے اہم ترین مشکل ترین جو سوال ہوتے زندگی کے، اگر کوئی سوال ہوتے اسی کو آپ پوری زندگی میں کرتے تھے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ چائے کی کیتلی کی طرح ہے۔ کیسی ہے؟ چائے کی کیتلی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ہر گھر کے اندر
چائے کی کیٹلی کے اندر پانی بھرو گے پانی نکلے گا، دودھ بھرو گے دودھ نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بھرا دودھ کا نکلنا شروع ہو جائے، پانی نکلنا شروع ہو جائے، بھرے پانی اور دودھ نکلنا شروع ہو جائے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، یہاں رہ کر جو ہم اپنے دلوں کے اندر بھریں گے قبر کے اندر وہی چیزیں چلیں گی، قبر کے اندر کوئی چیزیں چلیں گی۔ معلومات پر زبان نہیں چلے گی، یقین کے اوپر زبان چلے گی۔ اگر یقین ہے اللہ کے اوپر، اگر یقین ہے اللہ کے رسول کے اوپر، اگر یقین ہے دین کو سیکھا ہے دین کو سمجھا ہے تو ہی بتا پائے گا، اگر نہیں ہے تو محض معلومات کے اوپر کوئی کامیابی نہیں ملے اس کے اوپر حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین نے بنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا قبر میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا من رب ہوگا، یہ کہیں گے اچھی طرح جانتا ہوں اپنے رب کو، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ان سے پوچھا جائے گا ماں دین ہوگا، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں اپنے دین کو، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، ان سے پوچھا جائے گا من نبی ہوگا، یہ کہیں گے میں 4 قدم چل کر آیا ہوں ابھی قبر کے اندر، تم آسمانوں سے اتر کر آ رہے ہو، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارے جانب کس کو نبی بنا کر حضرات اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ آنا چاہیے۔ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جن اسکولوں کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، جن کالجوں کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں سب سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے سنتوں کے زندہ کرنا ہے۔ جتنا سنتوں کے زندہ کرنے کا موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے اور جو اس کے اوپر ملنے والا اجر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے رکھا ہے، وہ اجر مخالف ماحول میں جو سنت پر عمل کرنے کا اجر ہے اور مخالف ماحول میں جو سنت کو زندہ کرنے کا اجر ہے وہ موافق ماحول ہے۔ فرمایا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بتایا جاتا ہے وہاں جو آدمی سنت کو زندہ کرتا ہے تو شہیدوں کا اجر اس کا شہید ہوتا ہے، تو شہیدوں کا اجر حدیث سے بڑے مزے کی بات یہ فرمایا ہے کہ شہید ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے اسے اجر ملتا ہے، جو اس مخالف ماحول میں سنت کو زندہ کر رہا ہے اسے بار بار کوئی دوست اللہ نہ کرے مجھے سنت کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی دوست ابھی کے اجر مل رہا ہے، سنت سے بات کہتے ہوئے سنت طریقے کو استعمال کر رہا ہے اپنے کھانے کے اندر اپنے پینے کے اندر، اب جو بھی اس کو برا کہتا ہے اس کو مذاق اڑاتا ہے اسے ہر مرتبہ ہو جائے ہر مرتبہ باتوں کو یہ مت سوچے ابھی ہمارے پڑھنے کے دن ہے، ابھی ہمارے رہنے کے دن ہے، نہیں۔ احمد کی روایت ہے حضور اکرم ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی کہ اپنے قوم سے کہہ دیجیے جو میرے دشمنوں جیسا لباس پہنیں گے، جو میرے دشمنوں جیسی سواریاں استعمال کریں گے، جو میرے دشمنوں جیسے کھانے کھائیں گے، جو میرے دشمنوں جیسے پانی پیئیں گے، وہ جو میرے دشمنوں جیسی چیزیں پینے کی پیئیں گے وہ میرے دشمنوں کی طرح آپ کو بتانا چاہیے سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اونٹ سنت ہے۔ جو آدمی اونٹ پر بیٹھنے سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہے گاڑی میں بیٹھنے پر، اونٹ پر بیٹھنے سے زیادہ فخر محسوس کرتا ہے جہاز میں بیٹھنے پر، اونٹ پر سے زیادہ محسوس کرتا ہے فخر محسوس کرتا ہے کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے پر، اس کے نئے نئے ایجاد کردہ سواریوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر کوئی جانے کا ہے نہیں۔ یہ مسلمان کا تعلق، مسلمان کا جو پہچان ہے وہ
جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتے تھے. وہ مسلمان جسے دیکھ کر جس کا روز سرا صرف ضرورت کی مسیرت میں شاہد ہو گیا نہیں. 1 مہینے کے فاصلے پر یا 2 مہینے کے فاصلے پر کوئی دشمن ہو وہ مسلمان کے روز سے ڈر جایا کرتا تھا. ایسا روز اللہ نے زندگیوں کے اندر رکھا تھا جیسا کسی شیر کا کسی جنگل میں آپ دیکھیے کوئی باہر نہیں نکلے گا, کوئی باہر نہیں جائے گا, کوئی باہر نہیں نکل پائے گا. ہم نے غیروں کی خواہشات میں اپنے آپ کو پھنسا کر جنگل کے شیر سے اپنے آپ کو پجرے کا شیر بنا. آپ چلے جاؤ پجرے گھر میں پجرے کے اندر شیر بنے. کوئی بچہ اٹھا کر پتھر مار رہا ہے, کوئی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, دوڑ رہا ہے, چیخ رہا ہے. جانتے ہیں ایک سے دو منٹ سے نکل کر باہر آ جائے, 2 منٹ کے بعد سے نکل کر باہر آ جائے تو بچے پہلوان کی کوئی خراب نہیں ہو. ہم نے اپنے آپ کو اس خواہشات میں لگا کر جنگل کے شیر سے نکلنے کا تو اس کی سب سے زیادہ استعمال کیا کرو, اس کا سب سے زیادہ کوشش کیا کرو کہ چاہے کچھ بھی حال ہو جائے, چاہے کچھ بھی پریشانی ہمارے اوپر آ جائے, چاہے کوئی بھی بات ہمارے ساتھ پیش آ جائے, ہمیں ہر کسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہے کہ داڑھی کا کاٹنا, زنا کرنا اور چوری کرنے سے بڑا اس کا کاٹنا وجہ کیا ہے کہ گناہ آدمی کر رہا ہے 10 منٹ, زنا کا گناہ 10 منٹ تک ملتا رہے گا. چوری آدمی کر رہا ہے 30-25 منٹ لگے, اتنی دیر کا گناہ اس سے ملے گا, یہ توبہ چلا کر لے گا, ختم کوئی بات. لیکن جو آدمی داڑھی کاٹے ہوئے ہیں اسے اپنی داڑھی کاٹنے کا گناہ نماز پڑھتے ہوئے ملتا ہے. کعبے کا پردہ ہاتھ میں کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا ہے اسے گناہ مل رہا ہے. نماز میں پڑھ رہا ہے اسے گناہ مل رہا ہے. صدقے دے رہا ہے اسے گناہ مل رہا ہے. زکات دے رہا ہے اسے گناہ مل رہا ہے. روزے رکھا ہوا ہے اسے گناہ مل رہا ہے. ایسا بڑا گناہ ہے, ایسا بڑا گناہ جیسا پنکھا چلتا ہے لائٹ جل کے میٹر چلتا ہی رہتا ہے, اس کے گناہوں کو میٹر نہیں رک رہا ہے. اسلام کا سب کے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہم نے آپ کو بولا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ چھوڑے نہیں, یہ گناہ اپنی جگہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں. اس واسطے میں اس کو دل کے اوپر بات کو اچھی طریقے سے لیجیے, اپنی پہچان بنائیے, اسلام کا تعارف کرائیے. اسلام جو کہتا ہے وہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے اسلام کی بنیاد, بنیاد اسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اقام الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ. زکات مسلمان کو دے رہا ہے, غیروں کو پتہ نہیں زکات کے بارے میں. کسی کو اور کو دے دو گے تو زکات ادا بھی نہیں ہوگی آپ کی. نماز مسلمان مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے. روزہ مسلمان نے پیٹ کے اندر رکھا ہوا ہے, آپ کو کچھ کھانے کو پیش کرے گا, کوئی چیز پانی پینے کو پیش کرے گا تو پتہ چلے گا آپ کے روزہ ہے. ہر آدمی بے صبح میں جا کر رہا ہے. ہمارا نبی فرماتے جس طرح اسلام اور کفر میں کلمہ لا الہ الا اللہ سے فرق آتا ہے, اسی طرح مسلمان اور کافر میں اتباع سنت سے فرق آتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے, اللہ نہ کرے کوئی بات پیش آ جائے, کہیں ٹرین کا حادثہ ہو گیا, کہیں جہاز کا حادثہ ہو گیا, کہیں گاڑی کا حادثہ ہو گیا, یا کوئی اجنبی کی موت مر گیا ہے. اب وہ مسلمان جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جایا کرتے تھے, وہ مسلمان جو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اتباع سنت میں اس کی پہچان تھی, اس مسلمان کی شرمگاہ کو دیکھنی پڑتی ہے. اسے جلانا ہے اوپر سے لے کے پیچھے تک کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اس لیے میرے ان باتوں کو حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کسی بھی ماحول کے اندر ہوا کرتے تھے, ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہوا کرتے. بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جایا کرتے تھے, بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. کسی سے زیادہ برابر متاثر نہیں ہوتا.
ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ رستم کے دربار میں گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے شام فتح کرنے جا رہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے اندر مکے والوں سے بات کرنے جا رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گزرا کے ساتھ دے کر کھانا کھا رہے ہیں اور جس جگہ پر ہے اپنے طریقے پر ہے, طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں. آپ سے لقمہ گر گیا, برابر والا کی بات گرا ہوا لقمہ تھا اٹھا کر کھاؤ گے, فوراً فرمانے لگے آج کو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو. جیسا دیش ویسا دیش, یہ زیروں کا نعرہ ہے, یہ مسلمانوں کی پہچان ہے. آپ جائیں دوستوں میں دوستوں والا لباس, مسجد میں مسجد والا لباس, فلاں جگہ پر ہے وہاں والا لباس, فلاں جگہ. اگر مجبوری کے اندر کی وجہ سے لباس کو وقتی طور پر پہننا پڑ بھی رہا ہے تو حضرت شیخ میں بڑے مزے کی بات فضائل اعمال کر رہے ہیں. یہ فرمایا کہ اس طرح افسوس اور غم ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھوڑی دیر کے واسطے چھوڑنے کا, ایسا غم اور افسوس دل کے اندر ہو جیسے کسی شوگر کے مریض کے سامنے کوئی میٹھا آ جائے تو پھر اسے چھوڑنے کا غم ہوتا ہے. شوگر کا مریض ہے, سامنے گرم گرم رسگلہ آ گیا, سامنے گرم گرم گلاب جامن آ گئی, اب بچارہ دیکھ رہا ہے, ہوٹوں پر زبان پھیر رہا ہے, افسوس کر رہا ہے کہ نہیں شوگر بڑھ جائے گی بس نہیں کھا لیتا. کب اس چیز کو چھوڑ دیں, یہ سبب ہو اس چیز کا کہ میرا کھانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں رہا, میرا لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے. مجھے اس کا افسوس ہے. ایسی کراہیت اگر آپ کی بات اور ایسی کراہیت اگر ایسے بس میرے تو تیس نمبر کی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی عبادات, جتنی ہمارے عبادات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی اتنی ہی ہماری ترقیاں ہوں گی. نماز کا بڑا اہتمام آپ حضرات کیا کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز برے کاموں سے انسان کو روک دیتی ہے, نماز بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے, نماز بری چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہے. سب سے بڑا اور حفاظت رکھنے والا تیرا جو ہے وہ نماز. الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے. ہماری نماز کیسی بنے؟ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیالی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرمایا کرتے جو قول ہے الصلاۃ معراج المؤمن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تین چیزیں, کتنی چیزیں ملی؟ تین چیزیں. سب سے پہلی چیز معراج میں جو ملی ہے وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا قرب ملا ہے. نمبر دوسری چیز جو معراج کے اندر ملی ہے وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. فکان قاب قوسین او ادنی, اتنے قریب ہو گئے اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے, اتنے قریب ہو گئے جتنے کمان کے دو حصے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ایسا قرب کہاں ملا ہے معراج. یہ بتایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے, اتنے قریب کہ رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے ایک سجدے کے اندر کیا کچھ ملتا ہے. اگر ہمیں اندازہ ہو جائے ایک سجدے کے اندر کیا کیا چیزیں ملتی ہے کبھی سجدے سے سر اٹھانے کو نہیں ملتا. ملا کر دکھا رہے تھے جس طرح پتجھڑ کا موسم ہمارے یہاں آتا ہے, درختوں سے پتے گرتے چلے جاتے ہیں, سارے درخت صاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے سارے گناہ اس طرح جھڑتے سجدے میں جاتا ہے, ایسے گناہ کرتے ہیں. پھر نمبر دوسری چیز فاوحى الى عبده ما اوحى, اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت کا موقع ملا ہے, اللہ تبارک و تعالی سے بات چیت ہوئی ہے, اللہ تبارک و تعالی سے کلام ہوا ہے. اور جب مصلی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں خدا سے سرگوشی کرتا ہے. المصلی ینادی ربہ, مصلی ینادی ربہ. پھر نمبر تیسری اور بنیادی چیز یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے اللہ جل جلالہ عما والہ کی زیارت کی بہت بڑی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك اے کوئی حضور کی طرف اگر یہ بات پہاڑ باقی رہا سننے ہلکی سی تجلی اللہ نے ڈالی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گیا جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر صفت احسان پیدا ہو نماز کے اندر وہ کیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك کیسی عبادت اللہ تبارک و تعالی کی کرو گویا تم اللہ جل جلالہ عما والہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ میں دیکھ ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا یہ صفت استغراق ایسے گم ہو جائے اللہ کی ذات عالی میں کہ پتہ ہی نہ ہو کہ آدمی کہاں ہے اور انت عبد اللہ ان لم تكن تراه فإنه يراك مزدور کو جب دیکھتا ہے مالک جو کام کر رہا ہے تو بھی اسے صحیح کام کرنا پڑتا ہے کہ میرا آنکھوں سے بس میرے دوستوں اہتمام کر دیا کرو نمازوں کا اہتمام ہمارا سبق چل رہا ہے یا ہماری کوئی کلاس چل رہی ہے یا ہمارے کوئی دوستوں کی مجلس چل رہی ہے یا ہمارا جو بھی حال ہے بس اس بات کی کوشش ہو کہ نماز کبھی بھی اپنے وقت سے آگے پیچھے نہ ہو نماز کبھی اپنے وقت اہتمام اس کا ہونا چاہیے اسلام اور کفر کے درمیان بنیادی چیز نماز ہے بنیادی چیز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کو جب حملہ ہوا ان کا سب میں بے ہوش ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ساری کوشش کی گئی ہوش میں لانے کی ہوش میں نہیں آئے ایک سامنے آ کر کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے فوراً ہوش میں آ کر فرمایا کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی اپنی نماز کو علماء کی مجلس میں جا کر درست کراتے بہت بنیادی بات ہے جو آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو علماء کی بات لے کر جانا اپنی نماز کو اپنی تمام تر عبادات کو اپنے تمام تر معاملات کو اپنے تمام تر ذہن کو اپنی تمام تر ضرورتوں کو مستقل طور پر پوچھ کے درست کرنا یہ بڑی بنیادی چیز ہے ورنہ اس زمانے کے اندر اللہ ہمیں معاف فرمائے انسانی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے انسانی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کیا لے رہا آپ دیکھیے کسی انسان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کسی جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے جس طرح جانور کے بچے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس طرح انسان کے بچے کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے بیٹ کا بچہ پیدا ہوا اب کوئی یہ بیٹھ کے سوچتا ہے بیٹ کے بچے کے بارے میں اس کی آخرت کا کیا ہوگا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا اس طرح کے بیٹ کے بچے کے بارے میں فکر نہیں کی جا رہی تھی نہیں یہ اگر گائے بڑے اگر بڑے ہو کر بنا ہے اگر یہ مذکر ہے تو اس کے اوپر وزن ڈالا جائے گا اگر یہ مؤنث بھیڑ تیار ہوئی ہے اس سے دودھ نکالا جائے گا گدھے کا بچہ پیدا ہوا ہے تو گدھے کے اوپر گوشت ڈالا جائے گا اس طرح جانوروں کے بچے کے ساتھ اس زمانے میں معاملہ کیا جاتا ہے اسی طرح انسانی بچوں کے ساتھ معاملہ میرا بچہ بڑا ہو گیا بڑا ڈگری حاصل کرے گا میرا بچہ بڑا ہو گیا بڑا عہدہ حاصل کرے گا میرا بچہ بڑا ہو گیا یہ بنے گا یہ کما کر مجھے دے گا اس طرح جانوروں سے کمائی کی فکر ہے اسی طرح اولادوں سے کمائی کی فکر ہے اس طرح جانوروں کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اسی طرح اپنے گھر میں آنے والی اولادوں کی کوئی فکر كل مولود يولد على الفطرة ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه پھر اس کے والدین ہوتے ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں جو اسے نصرانی بناتے ہیں جو اسے مجوسی بناتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم کیا بن رہے ہیں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے سارا دن ہم یہودی ماحول میں رہے اور ہمارے گھر میں کوئی عید کا ماحول
تعامل نہ ہو، ہمارا مسجد سے کوئی تعلق نہ ہو، ہمارا کسی ایسے سے کوئی تعلق نہ ہو، سارا دن ہم مجوسیوں کے ماحول میں رہے، سارے دن ہم نصارہ کی تعلیمات سے رہے، نصارہ کے ماحول میں رہے، اور ان سے کوئی تعلق نہ ہو. اب آپ کی ایمانداری سے بتائیے جانا تک تیار ہوگا. سب کو ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ضرورت ہوتی ہے. یہ روح کی غذا جو ہے وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہوتی کیا ہے. آپ کر لیجیے اس بات کا تھوڑا سا وقت اپنا فارغ کر کے روزانہ آ کر اہتمام کے ساتھ علم کے حق کو بولتے اپنے عقائد کی باتیں آتی ہیں. شرمائیے مت کبھی بھی کچھ نہیں کہتا، کبھی نہ شرمائیے. یا رسول اللہ نگاہیں کمزور ہو گئی ہے، یا رسول اللہ حجیہ پوشیدہ ہو گئی ہے، بات پوری طریقے سے میں یاد نہیں رکھ پاتا، دماغ کمزور ہو گیا ہے. اب تو آپ مجھے اتنا نہیں بتا دیجیے کہ مجھے جنت سے نکال کر مجھے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروا دے، جو مجھے دوزخ سے بچا دے جنت میں داخل کرا دے. آپ کتنی بات مجھے بتا دیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے. ایسا وقت اس طرح بیماری میں پھنسے ہوئے آدمی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مقدمے میں پھنسے ہوئے آدمی کو وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آدمی اپنا گھر بنا رہا ہے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ ضرورت ہمیں اللہ نے کرے برس بگڑ گیا، زیادہ سے زیادہ موت آئے گی. اللہ نے کرے مقدمہ ہار گیا، زیادہ سے زیادہ دنیا ہاتھ میں چلی جائے گی. لیکن اگر 1000 بار اللہ نے کرے دین کی زندگی میں نہیں آیا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران. وہ کیا کیا ہے آزاد اور مشینوں کو داخل کر کے ہمیں خدا مشین پر بستے سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا ورنہ صحبت کی وہ برکت ہے اور ساتھ رہنے کی وہ برکت ہے. ساری دنیا سب سے افضل ساری دنیا ویسے کرنی جیسی ہو جائے، ساری دنیا سعید ابن مسیب جیسی ہو جائے، پھر بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کرتا. یہ صحبت کا اثر ہے، اس سے ایمان کی حالت میں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دیکھ کرتے ہیں. اور آج وارثین انبیاء سے ہمیں ضرورت ہے مولوی صاحب کے پاس جا کر پوچھنے کی، یہ موبائل رکھا ہوا ہے اس کے اندر کی طرف پوچھ لو، کیا ضرورت ہے علماء کی صحبت سے جا کے مسجد میں بیٹھنے کی. یہ ہمارے پاس کھانا رکھا ہوا ہے اسے لے کر کچھ کرنا ہے. دوستوں معلومات حاصل ہو جائے گی، تربیت نہیں ہو پائے. تربیت ہفتے کو پالن کر کے روزانہ کا معمول بنائیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھیے. میں جا رہا ہوں کپڑا سلوانے کے واسطے، آج مولانا سے پوچھ کے جاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کیسا پیدا کرتے تھے. آج لے جا رہا ہوں بہن کی شادی کرانے کے واسطے، اب مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی کیسے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادیاں کیسے کی. میں جا رہا ہوں آج گھر کا سودا خریدنے کے واسطے، آج گھر والوں کو پھروں میں جو روزانہ کے معمولات کی ضرورت ہے. چھوٹی موٹی باتیں کی ہمیں معلوم ہو، اس کے لیے ہم اپنا فارغ وقت روزانہ بندوں کے اندر اپنا فارغ وقت نکالے. خاص طور سے اتوار کی جس سے ہماری چھٹی ہوتی ہے، کوشش کیا کرے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اتوار کا ہماری مدرسوں کے اندر ہوئے. گشت کر کے ملاقاتیں کر کے اپنے دوستوں کو اتوار کے دن مسجد کے اندر لے کر آ رہے، گشت کر کے ملاقاتیں کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر آ رہے. اتوار کی کا دن چھٹیوں کا ہے، یہ درمیان میں جہاں بھی چھٹی کا دن آ رہا ہے بڑا اہتمام کیا کریں اللہ کے راستے میں نکلنے کا اہتمام کیا کریں. دو چار آدمی کی ذمہ داروں کو تشکیل کر لی، اپنے طلبا دوستوں کی تشکیل کریے. دیکھیے میرے محترم دوست، حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں، انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک جو اپنے لیے پسند کیا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ہم اپنے لیے اجتماع میں آنا پسند کر رہے، ہم خالی اوقات کو مسجد میں جانا پسند کر رہے، خالی اوقات کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلنا پسند کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ساتھی اسکول میں رہنے والے اپنے دوستوں کی یہ چیز پسند نہیں کر پا
نظم قائم ہو جائے ہمارا کہ جو بھی ہماری چھٹی کے ایام ہے، جو بھی ہمارے چھٹی کے دن ہے، جو بھی ہماری برآمد کے ایام ہے، اس میں ہم پہلے سے محنت کر پہلے سے کوششیں کر جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلے. جب تک ہم اپنے ماحول سے نہیں نکلیں گے اس ماحول کا اثر ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ماحول کچھ چھوٹا سا واقعہ سنو. ایک گوشت بیچنے والے ایک ایک ڈیٹر کے بنانے والے کی بیٹی کی شادی گوشت والوں کی شادی گھر کے اندر عیسر کا کام تھا. سارے دن عیسر پک رہا ہے، خشک رکھا ہے، امبر رکھا ہے، بنا رکھا ہے، یہ چیز بن رہی ہے، یہ بن رہی ہے. ایک پورے گھر کے اندر ایک کارخانہ اس کا ہے، عیسر بنانے کا کارخانہ. سارا دن گھر مہکتا رہتا، سارا دن گھر کے اندر خوشبو، سارے دن گھر کے اندر ماحول اس کا عیسر کا. اس کی شادی کہاں ہو گئی؟ اب وہاں کے جانور کا کام صبح ہو رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک جانور صبح ہو رہے ہیں. کہیں کھالے پڑی ہوئی ہے، کہیں خون پڑا ہوا ہے، کہیں جانور کا پوٹا اور زندگی پڑی ہوئی ہے. سارے گھر کے اندر بدبو ابھی نئی لگے گی دلہن آئی ہر وقت ناک کے اوپر کپڑا رکھے ہوئے بدبو برداشت کرو، بدبو برداشت کرو. اب خوشی مجھے تو اپنی ساتھ اماں کے پاس نہیں بڑی خوشی اماں جب میرے خیال مبارک قدم تمہارے گھر کے اندر پڑے ہیں، تمہارے گھر کی تو ساری بدبو ختم ہو گئی. تمہارے گھر کی ایک ہفتہ ہو گیا تمہارے گھر کی ساری بدبو ختم ہو گئی. بیٹی گھر کی بدبو ختم نہیں ہوئی، تیرا احساس ختم ہو گیا. تیرا کیا ختم ہو گیا؟ احساس ختم ہو گیا. بس میرے مطلب تو ہم اس ماحول کے اندر مستقل طور پر رہ رہے ہیں، اس میں ماحول کے اچھے برے ہونے کا احساس ہمارے اندر صبح سے لے کے شام تک اسی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اتار رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں بڑے مزے کے اندر ہے بڑے. جب ایک بیمار کو شفا ملتی ہے، جب ایک اندھیرے میں رہنے والے کو روشنی ملتی ہے، جب ایک اب پیاسے کو کھانا ملتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بھوک کیسی تھی، میرا پیاس کیسا تھا، میرا اندھیرا کیسا تھا، میری بیماری کیسی تھی. اب مجھے ملی ہے روشنی، اب مجھے ملی ہے شفا، تو اس کا احساس ہوتا ہے. اس لیے ماحول کی تبدیلی یہ بڑی بنیادی. اس لیے میرے تو ہم عزم کریں اس بات کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا. صبح حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے کے سارے فضائل سنے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت کو سنا ہے، اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت کو سمجھا ہے. بس تعلق کر دیجیے کہ ہمارا جتنا بھی فارغ وقت ہے ہم تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا عزم ہوتا ہے. اب کھڑے ہو کر بتائیے جو ہمارے طلبا حضرات جو ہمارے ماشاءاللہ اس سال فارغ ہونے والے ہیں، سب سے پہلے پوری ہمت کر کے وہ کھڑے ہو جائے اور کھڑے ہو کے ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم 4 ماہ اللہ کے راستے میں لگیں. ماشاءاللہ واہ کھڑے ہو جائے، سب کھڑے ہو جائے. اس لیے اس سال کی خاص طور سے برابر کے وہ لوگ کھڑے ہو جائے اور اس کا کام بھی ارادے کرے. ہر جگہ پہ تشکیل والے کھڑے ہوئے جو ساتھی میں فرما ہے ارادے فرما ہر سال 4 مہینے، ہر سال 6 مہینے، ہر چھٹی اللہ کے راستے. ماشاء اللہ ہم سب نے بڑے اونچے ارادے کیے ہیں اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس پورے مجمع سے پورے عالم میں اسلام کے تعارف کا کام لیں گے. ارے کریں گے نہیں؟ سب تیار ہیں؟ بہت قبول فرمائے. ایک تو بات عرض کرنی تھی، 1-2 منٹ میں کوشش کروں گا پوری ہو جائے. ذرا سا مجمع بیٹھ جائے. اللہ یہ جو کھڑے بیٹھ جائے سب بیٹھ جائے. بیٹھ جائے واہ واہ. تھوڑی سی دیر ذرا سا بیٹھ جائیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھ. بہت ضروری بات ہے مولانا، آپ کریں گے بیٹھ جائے ذرا. حقیقت کون جائے نہیں. میرے عزیز دوستوں میں یاد کر رہا تھا تھوڑی سی دیر کہ دیکھیے بھائی بٹھاؤ. ابھی بیکاری معصیت کا دروازہ ہے. بیکاری آپ خالی رہیں گے آپ سے گناہ ہوں، آپ اپنے کو گناہ سے بچا نہیں سکتے کیونکہ پوری دنیا میں باطل نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ جدھر آپ دیکھیں گے وہاں سے گناہ نظر آئے گا. ارے بولو ایسا ہے نہیں؟
سب ہم جو کچھ تعلیم میں 24 جماعتوں میں اور قلوں میں اور جن چیزوں میں ہم حاصل کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا تو پھر وہ سب نکل جائے گا۔ جیسے قرآن پڑھ کے نور ملتا ہے، تعلیم میں بیٹھ کر نور ملتا ہے، ویسے ہی ایک نامحرم کو اگر دیکھ لیا تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیسے بچیں گے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہمارا جو بھی وقت ہے اس کو مشغول رکھیں گے۔ کون تیار ہے انشاءاللہ 100% اپنے وقتوں کو مشغول کریں گے دعوت کی محنت میں، تعلیم میں، تسبیح میں، تلاوت میں، تہجد میں، ان اوقات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے۔ 5 اعمال، ہمارے روزانہ کی دعوت اور ہمارے ہفتے کے 2 گشت اور ہمارے مہینے کا خروج، ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ پورا عملہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہر عمل ہم اہتمام سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور جتنی تشکیلیں ہوئی ہیں ابھی، ہمارا یہ پورا مجمع نیت کر لے کہ انشاءاللہ سب کو وصول کرنا ہے۔ روزانہ کی فکریں ہوں گی، روزانہ کی ملاقاتیں ہوں گی، روزانہ ایمان کی نسبت پر اگر ہماری ملاقات ہوگی، روزانہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ اور اگر ہم نے ایک دن ایمان کی نسبت پر کسی ایمان والے سے ملاقات نہیں کی، اس دن ہمارا ایمان نیچے چلا جائے گا، اور جس دن ہمارا ایمان نیچے گیا اسی دن ہمارے ایمان پر شیطان کا حملہ ہو جائے گا، باطل کا حملہ ہو جائے گا، اور اندر سے احساس، جیسا کہ ابھی آخر میں عرض کیا، ہمارے اندر سے ایمان کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، آگے پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی پتہ چلے گا۔ یہ گندا ماحول ہے پوری دنیا کا، اور اس سے بچنے کے لیے اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ اللہ نے جو مبارک اعمال، نبوت والے اعمال، مسجد نبوی والے اعمال دیے ہیں، اس کے علاوہ باطل کے ان جراثیم سے اور ان فتنوں سے بچنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب طے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی ساری چھٹیاں اللہ کے راستے میں لگائیں گے 100%۔ اللہ بہت قبول فرمائے۔ اور جو ہمیں جو روزانہ کی چھٹی کا موقع ملتا ہے اس میں ہم روزانہ ایمان کی نسبت پر اپنے ساتھیوں سے ملاقاتیں کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ اب آپ بات جو فرمائیں گے اس کو دھیان آ رہی ہے نا، اس سے بھی آواز ہے، بات کیوں کر رہے ہیں، کم آ رہی ہے۔